بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا صوب بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیبت دعا، جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ جو اقامت کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگو اللہ وہ دعا پوری فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر کون سی دعا مانگیں؟ اس وقت، اس اہم وقت میں ہم اللہ سے کون سی دعا مانگیں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بہتری اور عافیت طلب کر لیا، یعنی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے آخرت بھی ٹھیک ہو جائے، وہ دونوں جہانوں کا طلبگار۔ ایک صحابی کو دیکھا سخت کمزور ہے، فرمایا تمہاری یہ حالت کیا ہو؟ عرض کی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں، دنیا پہ ہی آ جائیں، اور میں دنیا پہ سارے دکھ اور عذاب اور مصیبتیں چھین لوں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ بظاہر یہ بڑی ایک ایسی بات تھی جس پہ داد دی جاتی کہ اس نے آخرت کو اختیار کیا، لیکن حضور اس بات پر خوش نہیں ہوئے۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ میرے حصے کی جو تکلیفیں ہیں وہ دنیا پہ ہی آ جائیں آخرت میں نہ آئے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتریاں دے۔ جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتے، یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر پستے رہیں، ہم دنیا کے اوپر پسنے کے لیے نہیں آئے۔ امت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی طاقت اور دونوں کی چاہنے والی، اور اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس لیے جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو، تم اپنے دامن کو تنگ پاؤ گے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو عرض کی کہ حضور اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے کیا مانگیں؟ فرمایا صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کر۔ تو یہ قبولیت کے لمحے ہیں جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ بلکہ نماز تو آ گیا، جب انسان وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی منگوایا، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا، اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے۔ جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان ابن عفان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائیں؟ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا اور یوں مسکرائے، لوگ کھڑے تھے، حضور نے فرمایا الا تسألونی ما اضحکک، تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابہ کہ میں مسکرایا کیوں؟ تو صحابہ نے عرض کی ما اضحکک یا رسول اللہ، حضور آپ ارشاد فرمائے نا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه وإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك۔ فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگواتا ہے اور پانی منگوا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے، اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے، اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پاؤں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے، نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے
गुनाहगार को जहन्नम की आग से आजादी बख्श, बल्कि जिस जगह पर नमाज पढ़नी है अगर उस जगह को कोई शख्स उसकी सफाई तराई करे, एक हदीस के अंदर लफ्ज है कि इखराजुल कुमामाते मिन्हा मुहूरुल हुरिल ईन, जो शख्स मस्जिद से कोई तकलीफ दे चीज, कूड़ा करकट या कोई गंदगी वहां से निकाल करके बाहर आए तो हुजूर ने फरमाया ये मोटी आंख वाली हूरों का हक के महर है। ये जो मस्जिद की सफाई करने वाला हमारे दिख है, ये मस्जिद साफ करने से दिल साफ होता है। जो शख्स मस्जिद साफ करे उसका दिल पाक और सुथरा हो जाए। और ये मस्जिद से जो आप कूड़ा करकट निकाल के बाहर फेंकते हैं, ये जन्नती हूर का महर है जो आप अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया इसलिए युज़करू फीही, ताकि उस मस्जिद में अल्लाह का जिक्र हो। फरमाया बदलबाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता। और एक रिवायत में है कि जिसने तितर के घोंसले के बराबर, यदि हुजम में थोड़ी जगह पर मस्जिद बनाए, उलमा ने ये लिखा है, ये ना कहो फला मस्जिद छोटी है या फला मस्जिद बड़ी है, ये ना, क्योंकि कोई भी अल्लाह का घर छोटा नहीं है, सारे बड़े। ये कहो फला में नमाजी ज्यादा आते हैं, फला में नमाजी थोड़े आते हैं, नमाजियों की गुंजाइश कम है फला, और फला में जो है वो नमाजियों की गुंजाइश ज्यादा है, ये कहो। बात अमूमन हमारे यहाँ रोजमर्रा यही है, हम कहते हैं वो छोटी सी मस्जिद, छोटी नहीं कहना चाहिए मस्जिद। जिस चीज का ताल्लुक रब से हो जाए फिर वो छोटी नहीं रहती, वो बड़ी हो जाती। इसलिए इस मिजाज को बदलने की जरूरत है। बल्कि वासफ अली वासफ ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, उसने कहा मस्जिद क्या कोई भी शय छोटी नहीं, कोई शय छोटी तब नजर आती है उसे दूर से देखा जाए या फिर गुरूर से देखा जाए। जब किसी को दूर से देखो या फिर गुरूर से देखो तो वो छोटा नजर आएगा, वरना कोई भी शय काराना कुदरत में छोटी नहीं है, हर शय बाज़त। तो बिलखुसूस जिस चीज की निस्बत जो है वो अल्लाह जल्ला शानहू उसके रसूल करीम से हो जाए, वो चीज छोटी नहीं हो सकती है। ये कहो कि जाए उसमें थोड़ी है नमाज। हुजूर ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के रिश्ते में चचा लगते हैं, उनसे पूछा था कि चचा आप बड़े हैं या मैं बड़ा? तो उन्होंने जवाब नर्स की हुजूर साल मैंने ज्यादा गुजारे हैं, बड़े आप। ये नहीं कहा कि मैं बड़ा, कहा साल मैंने ज्यादा गुजारे लेकिन बड़े आप ही। तो जब निस्बत अच्छी जगह हो तो फिर अपनी जुबान को एहतियात के साथ हरकत देनी चाहिए। तो उलमा ने इस जुज़िये को बयान किया है कि ये ना कहो छोटी मस्जिद या बड़ी मस्जिद, बल्कि कहो फला मस्जिद में नमाजियों की गुंजाइश थोड़ी है, छोटी उसको नहीं कह सकते। तो जिसने तितर के घोंसले के बराबर यदि इतनी थोड़ी जगह पर मस्जिद बनाई, अल्लाह उसका भी जन्नत में मान बना देता। तो जिस जगह सजदा करना है, जिस जगह पेशानी रखनी है, अल्लाह अकबर, वो जगह भी इतनी बरकतों की हामिल है। बल्कि फरमाया कि खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह रुए जमीन पे हैं तो वो मस्जिद हैं, और बदतरीन जगह अगर रुए जमीन पे हैं तो वो अस्वाक यानी बाजार। हुक्म है मस्जिद में जल्दी जाओ और देर से आओ, बाजार में देर से जाओ और जल्दी वापस आओ। वो हमारा अंदाज इससे मुख्तलिफ है, लेकिन हुक्म यही है कि मस्जिद में जल्दी जाओ, देर से वापस पलटो। बल्कि एक हदीस में आता है जिसने नमाज फजर मस्जिद में पढ़ी और फिर वो जिक्र व अस्कार में लगा रहा, बैठा रहा, हत्ता कि सूरज तुलू हो गया, और फिर उसने 2 रकअत पढ़ी जिसको सलातुल अशरा कहते हैं। तो फरमाया उसको मकबूल हज और उम्रे का अल्लाह सवाब बता रहा। अल्लाह अकबर। तो ये बरकतें हैं अल्लाह के पाक घर की जहाँ नमाज अदा होनी। बाकी रही बात नमाज की, उसकी क्या फजीलत है, तो आइए हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जिसको इमाम बुखारी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नक़ल किया है। सहाबा से मुखातब होकर कहा, अरायतु लौ अन्ना नहरन बिबाब अहदिकुम यग़तसिलु कुल्ला यौमिन खमसन मा तक़ूलु ज़ालिका युबकी मिन दारिही क़ालू ला युबकी मिन दारिही शैअन।
قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا. فرمایا صحابہ ایک بات کو بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی. فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. جو شخص پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے پنجگانہ نماز کا مزاج بنا لیا. صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ یعنی کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا. اولاد بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں اچھے نیک صالح اعمال، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے. ثم ایو، صحابہ نے عرض کی حضور پھر اس کے بعد؟ قال ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی. آج کل من جملہ قباحتوں میں یہ قباحت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا. اس نے عرض کی حضور اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دے رہا ہے. امام طبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا رہا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا اور میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. پھر حضور نے وہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا انتا و مالکا لابیکا، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے. تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حقدار بناتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہوگی. ایک وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا. اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا. اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن عیال کثیر ہیں، اولاد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دیا. تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے. تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے. والدین مبتلا ہے تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی. اور وہ بخاری شریف کی روایت، ایک شخص نے اس نے جہاد طلب کیا تو فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد. والدین فالی زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ہمارے سامنے حضرت وہ ویسے کرنے کی مثال موجود ہے. حضور کبھی اس کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے. کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا؟ لوگ کہاں سے آگے، یمن تو دور بھی نہیں ہے، تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو. تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے.
بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں گئے، حضور کا سلام پیش کیا۔ حضرت اویس کرنی نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو ڈالا ہے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا، کیسے کہاں تھا اویس کو سلام دینا۔ جب محبتوں کے امجھتے ہوئے یہ جذبے دیکھے کہا اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت اویس نے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم تو شام سویرے رہتی خدمت میں تھے۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا، کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں باپ کی خدمت میں رہا وہ حضور کی صحبت سے بھی معلوم نہیں رہا، حضور کے فیض کی دولت سے بھی وہ مالا مال رہا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کرو یا کہ اللہ کے حق ادا کر، اپنے حق معاف کر دے میں اللہ کو منا لیتا۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا۔ 12 سال جنگلوں میں گھومتے رہے۔ ایک دن گستاخ کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا جاتے جاتے ماں کو سلام کر جاؤ۔ دروازے کو دستک دینے لگا، رات کا موقع تھا۔ خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا، دکھ بھی کیوں دوں؟ ماں سوئی ہوگی، میرے لیے اٹھے نہیں۔ دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، ساری رات بیت گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا، اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا۔ سمجھ گئے میری ماں سحری کے لیے اور تہجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے۔ دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں آتی ہوں۔ مائیں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جانتی ہوتی یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے، یہ ماں کا پیار۔ ماں نے دروازہ کھولا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے، پیوند لگے ہوئے اور بکھری ہوئی حالت۔ ماں نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بڑھا۔ 12 سال کے بعد بیٹے کو دیکھا تھا۔ ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے، کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ یہ جملے سے ماں کی زبان پر حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ان جملوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو ماں کی دعاؤں میں ہے۔ تو اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے والدین کو تنگ کیا اور اس کے والدین ناراض تھے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس کے والدین اس پہ راضی نہیں ہے۔ فرمایا پہلی چیز کیا؟ اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا محبوب عمل بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحابہ نے عرض کی ثم حضور پھر کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ تو سب سے اولیت نماز کو، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھا۔ خزاں کا موسم تھا اور درختوں کی شاخوں کے اوپر جو پتے تھے وہ زرد ہو گئے ہوئے تھے۔ ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی اور جس کے اوپر زرد پتوں کا گہنا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے پتے تھے گر گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے میں محظوظ ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی میری طرف توجہ پذیر ہوئے اور کہنے لگے ابو عثمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، سفر کا موقع تھا اور موسم یہی تھا۔ درخت کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے۔ حضور آگے بڑھے اور شاخ کو پکڑ کے حضور نے جھٹکا دیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پتے تھے سارے گر گئے اور شاخ اسی طرح خالی ہو گئی۔ تو میں بھی اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا۔ حضور نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا سلمان تو نے مجھے بھی پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟
حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عرض کی بندہ نواز آپ ارشاد کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سارے گناہ اس کے بدن سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کی برکات ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، یعنی چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ تو اگر جنت میں جانے کی آرزو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کا مزاج بنانا ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کا مزاج بنا لیں گے تو یہ جنت کو کھولنے والی مفتاح الجنت، جنت کی یہ چابی ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہو۔ اگر پہلے سوال کے اندر ہی انسان بے بس ہو گیا تو باقی معاملے تو خراب، اور جس نے اس کے جواب کے اندر آسانی پائی اس کے باقی معاملے بھی اللہ ٹھیک فرما دے۔ تو قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو منقوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، بلکہ نماز کی برکات کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ربیہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور کی خدمت کیا گیا تو حضور نے فرمایا سر کوئی سوال کر لی مانگ لی ہے، آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ اللہ بس سر مانگ لی۔ حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور یہاں جس طرح مجھے آپ کا قرب حاصل ہے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو۔ جنت کا لطف تو تبھی نصیب ہوگا اگر آپ کی مرافقت نصیب ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک، یہ تو مل گیا، کچھ اور مانگا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کی فقلت ہوا ذاک، میں نے کہا حضور بس یہی کر، جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، وہ منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد۔ اگر آپ کا قرب نصیب ہو جائے تو مجھے اور کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے، کوئی بھوک ہی نہیں باقی رہتی۔ میں نے کہا بس حضور کافی ہے، ہوا ذات بس کافی ہے۔ حضور نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو فرمایا ایک کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی اگر تم جنت جانا چاہتے ہو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میرے وعدے پر تم جنت کی آرزو میں، جنت کی خواہش میں جو میں نے تم کو وعدہ دیا وہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سجدے چھوڑ دو۔ فرمایا اس وعدے کی تکمیل کے لیے تم نے میری کثرت سجود کے ساتھ مدد کرنی۔ تو جنت کی چونکہ چابی ہی نماز ہے، اس لیے حضور نے حضرت ربیہ کو جنت کی بشارت دینے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ کثرت سجود سے تم نے میری مدد کرنی ہے۔ کچھ لوگ حدیث کا پہلا حصہ تو بیان کر دیتے ہیں، اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے وعدہ جنت دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعدہ جنت کے بعد وہ سجدوں کو چھوڑ دے۔ حضور نے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کے لیے وعدہ جنت دیا، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کے معاملے کے اندر کبھی کسی سستی کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث سنیے، اس کو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المغرب، ہم نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، فرجع من رجع واقتب من اقتب، کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ مسجد میں ہی بیٹھے رہے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، حضور تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ حضور بڑے تیز تیز قدم اٹھا کے جہاں صحابہ بیٹھے تھے ادھر آ رہے تھے۔
اور پھر حضور نے جب صحابہ کو دیکھا کانا ابشروا، فرمایا مبارک ہو، خوشخبری ہو تمہیں، ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، تمہارے رب نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے، یہ تمہارا رب ہے اور اس نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، یباہی بکم الملائکہ، اور وہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے تمہاری وجہ سے، فرشتوں کے لیے اللہ فخر فرما رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخرى، اللہ فرماتا ہے اور میرے بندوں کو دیکھو، انہوں نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اور تمہارے اس دوسری عشاء کی نماز کے انتظار کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، فرشتوں ذرا چک کے نظر دوڑا کے ذرا میرے بندوں کی ادا کو تو دیکھو کہ وہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو نماز کا طالب جو ہے وہ اللہ جل شانہ اس میں فخر کرتا ہے، اللہ کے بندے کو عجز اور نیاز مندی کے اظہار کے لیے نماز پڑھنا ہوتی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے پہ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہتا ہے اور آسمان کے سارے در کھول کے کہتا ہے فرشتوں دیکھ لو میرے بندوں کو، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ سجدے تو ہم کریں گے، رکوع تو ہم کریں گے، یہ تو ٹھیکا مشتی کریں گے، یہ تو فساد و شر بنائیں گے۔ اللہ فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں پہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے منتظر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو، تم تو کہتے تھے کہ یہ لڑائی کریں گے، دیکھو کہ نماز پڑھ لیا، گھر کو نہیں جا رہے کہ دوسری پڑھ کے جائیں گے۔ اللہ بندوں کے اس عمل پہ جو ہے فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ سنیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو بشارت دی جو پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن دشمنان خدا امیہ کے ساتھ اور حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں۔ ہم میں سے کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے اور کوئی اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن کھڑے ہوں؟ لیکن اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہے تو اس کو دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن راستے میں لوگ ان کو ملیں گے اور وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب کے اندر یہی کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی پاداش میں آج ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والے اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے، اور جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے، اس کے بدن سے گناہ اتار کے ایک سمت ڈھیر لگا دو تاکہ میرا بندہ میرے حضور پاک صاف ہو کے کھڑا ہو۔ تو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز مکمل کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے بارگاہ عزت میں عرض کرتے ہیں مالک تیرا بندہ نماز پڑھ کے اب واپس جانے لگا ہے، تو اب اس کے گناہوں کا جو ڈھیر الگ کیا ہوا تھا دوبارہ اس کے ساتھ لگا دے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے گناہ تم نے اتار دیے ہیں، اب اترے ہی رہنے دو، اور یہ میرا بندہ ستھرا ہو کے گھر کی طرف پلٹ جائے۔ تو یہ نماز کی برکات ہے، بدن پہ میل نہیں رہتا، من ستھرا ہوتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، اندر صفائی ملتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے سارا دن اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اس کو آدھی رات تک جاگنے کا ثواب ملا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات جو ہے وہ جاگنے کا ثواب ملا۔ تو حضور نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ تو مسجد میں اہل ایمان جاتے ہیں اور مسجد اہل ایمان ہی آباد کرتے ہیں۔ صاحبو، نماز وہ پسندیدہ ترین عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔